بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو جتنا زور لگاتا ہے لگا لے، نہ تو ان کی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی، نہ ہی ہمیں اتحادی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی غصہ اور اچانک متحرک ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ احتساب کے عمل کو مزید تیز کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ کل شہباز شریف کو طلب بھی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے عمران خان کے نہایت قریبی ساتھی فیصل فیڈا کی نااہلی کا فیصلہ سنا دیا اور آنے والے دنوں میں کیا فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے لیے بڑا دھچکا دے سکتی ہے، اس کے خدشات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن بلند و بالے دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے طریقے عدم اعتماد کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے اور کسی بھی صورت میں مارچ میں حکومت کے بھیجنے کے دعوے کر رہے ہیں، جبکہ غیر جانبدار حلقے اور ہماری انفارمیشن کے مطابق اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ، لیکن حکومت کو عمران خان کی اقتدار کو ختم کرنا خاصا مشکل اور کٹھن راستہ ہے، جسے اپوزیشن کو عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ ابھی تک ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو فوری طور پر خاتمے کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 27 فروری کے لانگ مارچ کے لیے بھرپور تیاریاں شروع کر دی اور انہوں نے عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ عمران خان میں اتنی ہمت ہے، ہمیں ڈرپوک کہتے ہیں تو اسمبلی توڑ کے دکھائیں۔ یہ بلاول بھٹو کی خواہش ہوتی ہے۔ آج تک کسی بھی حاکم وقت نے اپوزیشن کے کہنے پر، بیان پر، مطالبے پر یا تقریر پر اسمبلی نہیں توڑی، جبکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ شہباز شریف کے لیے وفاق سے اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ انہیں پابند سلاسل کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ کیا اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے شہباز شریف کے لیے کوئی بہت بڑے خطرے کی حکمت عملی بن چکی ہے؟ یہ بھی اس پہ سب باتوں بات کریں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے قریبی حلقوں سے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس بات پہ توجہ نہ دیں جو اپوزیشن دعوے کر رہی ہے کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بھی رد کیا، وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ذرائع نے، کہ ان کے پاس ہمارے اتحادی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اتحادیوں کی کچھ ڈیمانڈ ہے، ان کے خدشات دور کر لیں گے، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی کہہ رہے ہیں 22 اراکین کی ہمت ہے، ان کے پاس بھی نہیں۔ بہرحال اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین سے ایک طرف تو اپوزیشن رابطے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن، اور اہم ترین خبر دیتا چلوں، عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان قریب شاید وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین میں ہونے والی دوریاں اور خدشات ختم ہو جائیں۔ اگر جہانگیر ترین اس موقع پر عمران خان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت اپوزیشن جماعتوں کے لیے، یعنی کہ مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے لیے عدم اعتماد لانا خاصا مشکل ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کی اہم ترین شخصیت نے شہباز شریف کے کیسوں کو پہیے لگا دیے ہیں۔ شاید اسی لیے کل 10 فروری کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو، اور ان کے ساتھ ایک سوال نامہ بنایا گیا جسے اسلام آباد میں تیار کیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر ممکن شہباز شریف کی جو عدالت سے بیل کی انٹرم بیل ہے اسے کینسل کرایا جائے، کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کو متحرک کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہرے گا، اور نون لیگ میں قیادت کا فقدان ہو جائے گا اور اکٹھے کرنا مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف کے منظر سے اگر ہٹتے ہیں، اگر گرفتار ہوتے ہیں حکومت کی خواہش کے مطابق، تو شاہد حقان عباسی یا کوئی اور ایسی لیڈرشپ نہیں جو مسلم لیگ نون کو لے کر آگے چلے۔ وزیر اعظم اس سلسلے میں نہایت مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے
اپوزیشن جماعتوں نے میرے خلاف عدم اعتماد کیا لانی ہے یا لانگ مارچ کیا کرنا ہے، میں خود عوامی رابطہ مہم شروع کر رہا ہوں، اور جس میں یہ انکشاف کروں گا کہ اس بسیدہ نظام کی وجہ سے میں 3.5 سال میں ان مگرمچھوں کو پکڑا تو صحیح مبینہ کرپشن میں ملوث، لیکن کسی سے پیسے ریکور کیوں نہیں کرا سکا؟ کیونکہ اس نظام میں پرانے کھلاڑی، بیوروکریٹ، اہم شخصیات سابقہ حکمرانوں کے لائل ہیں، جو اپنی نوکری سے زیادہ سابقہ حکمرانوں سے مخلص ہے اور انہیں بر وقت اطلاعات دے دیتے ہیں، اور اندر کی خبریں لیک ہونے کی وجہ سے احتساب کا عمل شفاف نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے آج فیصل آباد کے جلسے میں اپوزیشن کے مسلم لیگ نون ہو، اس کی قیادت ہو یا پیپلز پارٹی، خوب لتاڑا۔ انہوں نے ان دونوں کو ماضی کے طعنے دیے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آصف علی زرداری کو 2 دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ڈالا، اور آج یہ سارے بقول عمران خان صاحب کے ڈاکو چور مجھ سے بچنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اتحادی جماعتوں کو جو دعوت دے رہی ہے، اتحادی جماعتوں سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے معاملہ طے کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے جو حکومت کی اتحادی جماعتوں سے مل کے ان کے خدشات دور کریں گی، اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں شاید کچھ جماعتوں کے لوگوں کو وزارتیں بھی دی جائیں اور ان کے من پسند افسران بھی تعینات کیے جائیں۔ دوسری طرف شہباز شریف بھی نہایت مترقت نظر آتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز مسلم لیگ نون کی طرف سے جہانگیر ترین جو اس وقت کسی بھی بڑی تبدیلی کی وجہ بن سکتے ہیں، جن کے پاس 40 سے زیادہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہے اور کچھ ان کے KPK میں بھی خاصی لابنگ ہے، وہ اگر کوئی بڑا رول ادا کرتے ہیں تو حکومت کی تبدیلی ہوگی۔ اگر عمران خان اور ان کے درمیان جو برج بن کے فاصلے دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کو خدشات تھے شہزاد اکبر سے، شہزاد اکبر آلریڈی عمران خان ان سے استعفیٰ لے چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بارے میں بھی عمران خان کو بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کو اعظم خان اور شہزاد اکبر سے خدشات تھے کہ انہوں نے ان کے درمیان غلط فہمی بھی کی ہے۔ اگر جہانگیر ترین جس پلڑے میں بھی جاتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے بھی آج ایک جلسے میں خاصا للکارا، اور انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ جو کریں گے تاریخ کا سب سے بڑا ہوگا، لیکن اس بات میں انہوں نے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دھرنا نہیں دیں گے۔ انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ بہادر بنتے ہیں تو میرا مقابلہ کریں اور آپ استعفیٰ اسمبلی توڑ دیں۔ ناظرین، یہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اپوزیشن لیڈر کے کہنے پہ کوئی بھی وزیر اعظم اسمبلی توڑے جب تک کہ وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھے۔ ادھر آصف علی زرداری کی تربیت ناساز ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے آصف علی زرداری کا آج لندن میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے طویل رابطہ ہوا، اور عدم اعتماد کی نمبر گیم پر جہاں انہوں نے کوشش کی وہاں انہوں نے خدشات کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا اگر عدم اعتماد ہماری کامیاب نہیں ہو پاتی تو عمران خان اگریسو ہو کر نہ صرف جیسے شہباز شریف کے خلاف FIA کو متحرک کیا ہے، آصف علی زرداری کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں اپوزیشن جماعت کے لوگوں کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، اور اس کے بعد 6 مہینے عمران خان کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے تو 6 مہینے تک اس وزیر اعظم کے خلاف دوبارہ عدم اعتماد نہیں آ سکتی، اور 6 ماہ بعد اس 2022 کے نومبر کے میں جو آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اگر وہ فیصلہ عمران خان صاحب کی وزیر اعظم عمران خان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے تو پھر عمران خان کے اگلے 5 سال بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اپوزیشن بار بار حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے دعوے تو کر رہی ہے لیکن عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کر رہی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دوران اپوزیشن شرارت کرنے کے لیے وفاق کی بجائے پنجاب میں کسی تبدیلی کے لیے حکمت عملی بنائے گی۔ اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی صاحب کے رابطے ہو چکے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی آلریڈی پنجاب سے ہی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری حکومت تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس پر اپوزیشن کو اعتماد میں کم ہے کہ اگر
طاقتور حلقوں نے اپوزیشن پھر فون کرنے شروع کر دیے، تو عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد اپوزیشن کے بہت سارے رہنما جیل کی سیر کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے لیے ایک دھچکا ضرور لگا کہ ماضی میں ان کے نہایت سنسیئر ساتھی جو فیصل واڈا تھے، سینیٹر ہیں، اس کو آج الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا۔ وہ عمران خان کے لیے آخری حد تک جاتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے کہ وہ بہت جلد فارن فنڈنگ کیس، جو پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کا فیصلہ کرے۔ اگر وہ فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو یقینی بات ہے پھر اپوزیشن کے لیے راستے بہت آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ فیصلہ وقت پہ نہیں ہوتا اور عمران خان کی بساط کے مطابق شطرنج کے مورے چلتے رہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا اپوزیشن عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شیخ رشید جو عمران خان کے قریب ہے اور طاقتور حلقوں کے بھی قریب ہے، آج انہوں نے خود دعویٰ کر دیا ہے کہ آنے والے 50 دنوں میں ملکی سیاست و تاریخ کیسی بدل جائے گی، ساری چیزیں واضح ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اپوزیشن جو کوشش کر رہی ہے عدم اعتماد لانے کی، کامیابی اور ناکامی کے بارے میں وزیر اعظم کو تو یقین ہے کامیاب نہیں ہوگی، لیکن حکومت میں یہ تشویش کی لہر ضرور دوڑ رہی ہے، جو خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ 50 دن اہم ہے، یہ کھچڑی پک رہی ہے۔ کیا یہ کھچڑی کا فیصلہ، حتمی فیصلہ طاقتور حلقے یا حکومت کی اتحادی جماعتیں اگر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، کیونکہ جب پی ڈی ایم جماعت اتحاد بنا تھا جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، دیگر 11 جماعتیں تھیں، وہ مل کر بھی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا سکی کیونکہ نمبر گیم پورا نہیں تھا۔ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کو کم سے کم حکومت کے 2 اتحادیوں کی سخت ضرورت ہے اور پی ٹی آئی کے اندرونی جو ناراض اراکین ہیں ان کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے قریبی دوست کو اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کو ناراض جو ہیں ان کے خدشات دور کرنے کے لیے انہوں نے ٹیم تشکیل دے دی، اور جبکہ پی ٹی آئی میں سے کوئی بھی لوگ اپوزیشن کی طرف نہیں جائے گا اپوزیشن احتساب سے بچنے کے لیے، کیونکہ شہباز شریف کو خدشہ ہے کہ وہ اپنی بیل منسوخ ہونے کی صورت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ مجھ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہونے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ صرف عمران خان کے خوف کی وجہ سے آج ایک تھالی میں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کل پیٹ پھاڑ رہے تھے، آج کھانا کر رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کا اعتماد بتا رہا ہے کہ وہ عدم اعتماد نہیں ہوگی، لیکن اپوزیشن کی کوششوں میں ماضی کی نسبت اس وقت زیادہ طاقت لگتی ہے۔ اس کی پاکستان کی سیاست میں اگلے 12 گھنٹے کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ کل کیا ہوگا حتمی فیصلہ تو اراکین اسمبلی کریں گے، لیکن شیخ رشید کا یہ کہنا کہ 50 دن اہم ہے، اس کا مطلب ہے معاملات سب درست نہیں۔ حکومت جانا تو چلو ممکن نہ ہو، لیکن حالات حکومت کے فیور میں بھی نہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم کا جو عوامی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اصل بات ہے 18 تاریخ کو جب وہ منڈی بہاؤدین میں کریں گے تو کیا اس وقت وہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادی جماعتوں میں، اور جس کے بارے میں وہ اکثر کہتے تھے کہ انہیں این آر او کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان ہستیوں، ان شخصیات کی طرف بھی اشارہ کریں گے تو حالات کشیدگی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اگر عمران خان اپنی عوامی مہم میں جس میں 20 کے قریب انہوں نے جلسے کرنے ہیں صرف اپوزیشن پہ رہتے ہیں، تو پھر بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا ٹرنیور پورا کریں گے اور ان کی حکومت کو اپوزیشن کی بڑکوں کے علاوہ خطرہ نہیں۔ لیکن بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے دعوے اپنی جگہ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں کسی بات کا بھی یہ یقین سے کہنا کہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، یہ ناممکن سی بات ہے۔ کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دوست کل کے دشمن، یہ سیاست کی روایت ہے۔ آج جو اپوزیشن میں اتحادیہ ماضی میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، حکومت میں جو اتحادیاں ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن آج دوست بن چکے ہیں۔ کل کون سا دوست کس دشمن کو چھوڑتا ہے اور کون سا دشمن کس دوست کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اس کا فیصلہ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو اس کی ووٹنگ کے دوران سامنے آئے گا کس نے کس کو دغا دیا۔ فی الحال عمران خان صاحب کی حکومت بظاہر بادی النظر میں وقت پورا کرتا ہوا نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کا اعتماد دیکھتے ہیں کہ وہ مارچ میں عمران خان کو کوئک مارچ کرتے ہیں یا اپوزیشن جیلوں کی صلاحوں کے اپوزیشن کے کچھ لوگ پیچھے جاتے ہیں۔ ساری سیاسی صورتحال آپ کے سامنے رکھی، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔